کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کی جانب سے اترتی ہے وحی، دوسری جو شیطان خسخسی کرتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا کہ میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، اس نے کہا، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، تو ایک دو صحابہ جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں غالباً، انہوں نے کہا سچ کہہ رہا ہے وہ، سچ کہہ رہا ہے وہ کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے نہیں، شیطانوں کی طرف سے۔ اور جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو، کہتے تم نے قتل کیا، جس جانور کو تم نے قتل کیا اسے تو کھاتے ہو، جس جانور کو اللہ نے قتل کیا وہ تم نہیں کھاتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو جانور مر گیا اللہ نے مقدر میں رکھا، اس کی موت، مر گیا ہو، تو کہتے اللہ نے اسے مارا ہے، جو اللہ نے مارا وہ تم نہیں کھاتے، جو تم خود مارے وہ کھاتے ہو، اور کہتے اس پہ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ یہ شک کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جاہلیت میں مردہ کھانا حلال سمجھتے تھے، وہ مردہ جو مر گیا وہ کھانا حلال سمجھتے تھے، جب مسلمانوں نے اسے حرام قرار دیا تو انہیں تکلیف ہوئی۔ ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے، اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے۔ سب سے بڑے بخیل، سب سے نکمے انسان وہ ہیں جو تجارت میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، ویل للمطففین، بلکہ ایک قوم کو اللہ نے عذاب صرف ڈنڈی مارنے کی وجہ سے دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله امام المتقين صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جیسا کہ ہم سورۃ الانعام میں چل رہے ہیں، آج 8واں پارہ ہے، تو سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، تو کچھ باتیں سورۃ الانعام سے اور کچھ باتیں سورۃ الاعراف سے انشاءاللہ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ علم حاصل کرنا نفع بخش اور مفید بنائے، اور جو ہم سن رہے ہیں اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور جو بھی اس درس میں حاضر ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جز کی، اس پارے کی سب سے پہلی آیت، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کو توحید، رسالت، آخرت، سارے مضمون دلائل کے ساتھ سمجھائے، تب بھی وہ نہیں مانے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کیسے؟ اللہ نے کہا اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی نازل کر دیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرشتوں کو بھی نازل کر دیں۔ ان کا مطالبہ تھا نا کہ فرشتہ آنا چاہیے، فرشتے صحیفہ لے کر آئیں، فرشتے رسول کے ساتھ آئیں، کہیں کہ یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں کہیں، تو اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے ساتھ فرشتے نازل کریں، ان کے سامنے فرشتے نازل کریں۔ نمبر 2، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے اٹھ اٹھ کر کہیں، مردے اٹھ اٹھ کر کہیں، زندہ ہو کر کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور دنیا کی ہر چیز، دنیا بھر کی ساری چیزیں ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائیں۔ اگر اللہ چاہے کہ وہ مسلمان نہیں ہونا تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سرکش بھی مسلمان ہو سکتا ہے، اور دنیا کا ایک ادنا انسان بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں، جہالت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بتایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے، لیکن یہ مشرکین مکہ، ان کے سامنے ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں، یہ ان کے مطالبات بیکار ہیں، بس ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ جو ہے آڑی حجتیں کر رہے ہیں۔
اس کے بعد اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اللہ نے اسی طرح سے ہر نبی کے لیے شیطانوں میں سے اور انسانی شیطانوں میں سے دشمن بنا کے رکھے. شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیطانی صفت، جنوں میں سے شیطان. دشمن اللہ نے بنا کے رکھے نبیوں کے. ابھی دشمن کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کے کان میں ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، دھوکے میں رکھنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کے کان میں ڈالتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو یہ ایسا نہ کرے. اسی لیے اس بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا وحی کی کیا قسمیں ہیں؟ دونوں کا وحی کی 2 قسمیں. وحی کی جو 4 قسمیں ہیں میں الگ سے بتاؤں گا انشاءاللہ، سورہ حمیم سجدہ میں آئے گی بات اس کی. وحی کی 2 قسمیں ہیں کہا انہوں نے. ایک وحی جو اللہ اپنے رسولوں پر فرشتوں کے ذریعے نازل فرماتا ہے. دوسری وحی جو شیطان انسان کے کانوں میں پھونکتے ہیں، جو شیطان انسان کے کانوں میں پھونکتے ہیں. کیسے؟ یہ کاہن، یہ آسٹرالوجر، یہ غیب کی خبریں کا دعویٰ کرنے والے ہاتھ دیکھ کر کے، یہ قسمتیں بتانے والے، کیا ان کو کوئی خبر ملتی ہے؟ نہیں. یہ شیطان آسمان کی طرف جاتے ہیں، کچھ خبریں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایک آدھ چیز مل جاتی ہے وہ لے کر بھاگ کر آتے ہیں اور ان کاہنوں کو بتا دیتے ہیں. اور یہ کاہن اس میں 10 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ شیطان ہے. ان کو شیطان آ کر کان میں خبریں دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ شیطان انسانوں کے کان میں آ کر کے وحی کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں. وسوسہ کیا ہے؟ چپکے سے کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں، جس کو ہم کھسپس کرتے ہیں نا، کھسپسی، یہی وسوسہ ہے، یہی وسوسہ ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک اللہ کی جانب سے اترتی ہے وحی، دوسری جو شیطان کھسکھس کرتے ہیں، کھسپسی کرتے ہیں. مسیلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا کہ میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، اس نے کہا، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے. تو 1-2 صحابہ جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں غالباً، انہوں نے کہا سچ کہہ رہا ہے وہ، سچ کہہ رہا ہے وہ کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے نہیں، شیطانوں کی طرف سے. دیکھیں صحابہ کی فراست دیکھیں، فراست دیکھیں ان کی، کہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن وحی اللہ کی جانب سے نہیں آ رہی اسے، شیطانوں کی جانب سے وحی اسے آ رہی ہے. سبحان اللہ. الغرض شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. لہذا اب ایک انسان شیطان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور شیطان انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے. کیسے؟ شیطان انسان سے فائدہ اس طرح اٹھاتا ہے کہ اسے دھوکے میں رکھتا ہے. نمبر 2، اگر اسے کچھ باتیں، یعنی جادوگر ہے، کچھ باتیں چاہیے تو نذرانے مانگتا ہے. بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں بابا کالا مرغا لے کے آؤ، کالا بکرا لے کے آؤ، فلاں اود لے کے آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ. مانگتے نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تاکہ یہ شیطانوں کو بھینٹ چڑھائیں. شیطانوں کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے. کالا مرغا دیکھا آپ نے کبھی؟ کالا مرغا، اس کی چونچ، اس کے پنجے، اس کی کلغی سب کالا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا گوشت بھی کالا ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی کالا ہوتا ہے، اور وہ بہت قیمتی ہے. اور یہ بابا، یہ جھوٹے بیٹھے ہیں نا مکار، یہ جادوگر، یہی منگاتے ہیں. کالا بکرا تو آپ نے دیکھا ہوگا، کالا بکرا تو معروف ہے. اس طرح کی چیزیں یہ منگاتے ہیں کیونکہ کالا رنگ شیطان کو زیادہ بھاتا ہے اور اسے ذبح نہیں کرتے،
اسے مروڑ کر یا ایک مار دو ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں، پھر شیطان اس کو نوچ کے کھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو شیطان انسانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انسان شیطانوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ان سے ایسی باتیں لے کر کے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں چوری ہو گئی ہم بتائیں گے، ایسے بابا بھی ہے نا جو گھروں میں چوری ہو گئی تو بتاتے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، مکار ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، بس آپ کو بلاتے ہیں، بولتے ہیں کس پہ ڈاؤٹ ہے، 5-6 کا نام آپ نے دے دیا، انٹی پنٹی تنتی کر کے کسی ایک پہ ڈال دیا، کسی ایک پہ ڈال دیا۔ اب گھر میں جو فتنہ برپا ہے، نعوذ باللہ، بعض مرتبہ شیطان آ کر خبریں دیتے ہیں۔ شیطان بھی چوری کرتے ہیں، شیطان گھروں میں چوری کرتے ہیں، جی ہاں، فتنہ ڈالنے کے لیے چوری کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انسانوں کے نام پر آتا ہے۔ اللہ مستعان، علی کل حال۔ تو شیطان، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہیں۔ انسانوں میں شیطان وہ ہے، ہر وہ انسان جو شیطان کی صفت اپنائے، شیطانی شرارتیں کرے، وہ انسانی شیطان ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 118 میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے مومن بندو، جب تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرو۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے، ریکوائرمنٹ میں سے ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا وہی کھاؤ۔ جو اللہ کا نام لیا گیا ہے صرف وہی کھاؤ، جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا اسے ہاتھ مت لگاؤ، اسے ہاتھ مت لگاؤ، کیونکہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ بعض مرتبہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا مشرکین مکہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایک ڈاؤٹ ڈالا تھا، ایک شک ڈالا تھا۔ وہ کہتے تھے مسلمانوں سے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی، مسلمانوں سے کہتے ارے تم کیسے ہو، کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے اللہ نے اسے مار دیا، اور جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو کہتے تم نے قتل کیا، جس جانور کو تم نے قتل کیا اسے تو کھاتے ہو، جس جانور کو اللہ نے قتل کیا وہ تم نہیں کھاتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو جانور مر گیا اللہ نے مقدر میں رکھا، اس کی موت مر گیا ہو تو کہتے اللہ نے اسے مارا ہے، جو اللہ نے مارا وہ تم نہیں کھاتے، جو تم خود مارے وہ کھاتے ہو، اور کہتے اس پہ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ یہ شک کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جاہلیت میں مردہ کھانا حلال سمجھتے تھے، وہ مردہ جو مر گیا وہ کھانا حلال سمجھتے تھے۔ جب مسلمانوں نے اسے حرام قرار دیا تو انہیں تکلیف ہوئی اس بات سے، تو انہوں نے شک و شبہات ڈالے تھے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ حلال مویشی کھائیں، حلال گوشت کھائیں۔ حلال سے عبادت قبول ہوتی ہے، حرام سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ لہذا آپ سب سے گزارش یہ ہے، جہاں سے آپ مرغی خریدتے ہیں، جہاں سے آپ گوشت خریدتے ہیں، خیال رکھیں کہ آیا وہ شخص بسم اللہ بولتا ہے نہیں بولتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ مرغی کی دکان جاتے ہیں، جو لٹکی ہوئی ہے اٹھا کر لے آتے ہیں۔ آیت نمبر 125 میں اللہ نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ رب العزت جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے کہ گویا کہ ایک انسان بڑی مشکل سے اوپر کی چڑھائی چڑھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، گھٹن سے محسوس ہوتی ہے، اوپر گویا کہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو، مشکل سے وہ بھی۔ جو انسان کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نازل فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی علامت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، جس انسان کا دل اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے وہ نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے، اور وہ
دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکراتا ہے وہ، اور اس کا مرکز، نگاہوں کا مرکز صرف آخرت ہو جاتی ہے، صرف آخرت، صرف آخرت۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ اور وقت کے خلفاء بلا کر ان کے سامنے دنیا کی دولت رکھتے تو کہتے کہ دنیا اگر مجھے چاہیے تو دینے والے سے میں مانگ لوں گا، آپ سے نہیں چاہیے، آپ سے نہیں چاہیے دنیا، مجھے دنیا دینے والے سے میں مانگ لوں گا۔ تو بادشاہ کہتا کہ کیا آپ کی ضرورت ہے میرے سامنے رکھیے، تو کہتے کہ ضرورت جو پوری کرنے والا ہے میں اس کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھوں گا، مجھے دنیا کے کسی فرد کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، معروف ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو بلائے، فاطمہ بنت عبد الملک، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی، خلیفہ وقت کی بیٹی، اس وقت کے خلیفہ تھے وہ، بلا کر بولے اے فاطمہ تمہارا وہ ہیروں کا ہار کہاں ہے؟ بولی اندر ہے۔ بولے لے آؤ، لے کر آئیں، سامنے رکھ دیا۔ اے فاطمہ تم، یہ ہیرے کا ہار اور میں عمر بن عبدالعزیز، تینوں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، تینوں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے اپنے گھر میں جا کر کے اصلاح اپنے گھر سے، اصلاح اپنے گھر سے، اور اپنے گھر میں آخرت کی یاد دلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا یہ مجھے میرے فلاں نے دیا ہے، کہا کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے، یہ میرے گھر کا حصہ نہیں ہو سکتا، یہ تینوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ بیوی بھی تو نیک بخت تھی، اس نے کہا کہ ایسے 10 ہار قربان ہیں لیکن آپ جیسا شوہر قربان نہیں ہو سکتا، آپ جیسے شوہر کو میں چھوڑ نہیں سکتی، اس کو بیت المال میں داخل کر دو۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آخرت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، دنیا ہے اس کے سامنے بیکار ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا ہی ہمارا مرکز ہے، دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، سب کچھ ہم نے دنیا سمجھ لیا ہے۔ اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھولے، آخرت کو ہم سمجھیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی کچھ عجیب چیزیں بتائیں، آپ کو بھی تعجب ہوگا، سنا ہوگا آپ نے لیکن دوبارہ سنیے، میں کچھ الگ طریقے سے بتاتا ہوں۔ مشرکین مکہ، اللہ رب العزت مکہ والوں کے لیے جو بھی کھیتی ہوتی یا مال مویشی ہوتے، یہی ان کی دولت تھی، دولت یہی 2 چیزیں تھیں۔ تو کیا کرتے تھے، اسے 2 حصوں میں بانٹتے، ایک حصہ ان کے بتوں کا اور ایک حصہ اللہ کا، ایک حصہ ان کے بتوں کا، ایک حصہ ان کا، ایک حصہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اب ہوتا یہ کہ جو حصہ بتوں کا ہے، کبھی اس میں پیداوار زیادہ دے دیتا اللہ، کبھی اللہ کا حصہ ہے اس میں پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا کرتے کہ اگر اللہ کے پیداوار میں زیادتی ہو تو وہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کے لیے استعمال کرتے، اور جو حصہ ان لوگوں نے ان بتوں کے لیے رکھا ہے، اگر اس میں زیادتی ہو، اچھائی ہو، تو کس پہ خرچ کرتے؟ پجاریوں پہ خرچ کرتے۔ کون پجاری؟ مجاور، جو ان کی رکھوالی کرتے ہیں، بتوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ اللہ مستعان۔ اب کبھی کبھار یہ ہوتا کہ یہ بتوں کے اس میں کمی ہو جاتی تو اللہ کا جو حصہ اس میں سے اٹھا لیتے، اٹھا کر کے بھی ان پجاریوں پہ، ان پہ خرچ کرتے۔ عجیب۔ اور جب اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی تو بولتے نہیں اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف ہے یہ؟ اللہ نے کہا ساء ما یحکمون،
ساء ما يحكمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. عجیب فیصلہ ہے کہ اللہ کے مال میں پوری ڈنڈی مار رہے ہیں اور جو ان کے بتوں کا مال ہے اس میں خرچ کر رہے ہیں تو بھی کس پر؟ پجاریوں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ کتنا برا فیصلہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ان کی بتائی آیت نمبر 137 میں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ. یہ بت وغیرہ ہے نا یا پھر یہ ان کے شرکا مزین کر رکھے تھے کہ بچوں کو بھی بھینٹ چڑھاؤ. نمبر 2 ستی کی رسم ہوتی تھی. ستی کی رسم اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا, بھینٹ چڑھا دی جاتی تھی. علی کل حال مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ ان کے شرکا نے اتنا مزین کر رکھا تھا کہ بچوں کو قتل کرتے تھے. اللہ رب العزت نے جاہلیت میں جو بچوں کو مارتے تھے اس کی 3 قسمیں بتائیں. ایک قسم آپ لوگ جانتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بچی جب پیدا ہوتی تو کیا کرتے؟ زندہ دفنا دیتے. یہ بار بار سنا ہے آپ نے, ہے نا؟ کیوں مارتے تھے؟ کیوں مارتے تھے؟ سوال عزت کی وجہ سے. بہت اچھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. عزت یعنی لڑکی پیدا ہو گئی تو سمجھتے کہ عار ہے, عیب ہے. کیوں عیب سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے. داماد بننا پسند نہیں تھا کوئی, مطلب کوئی ان کی بیٹی کو آ کر شادی کر کے لے کے جائے, یہ عیب تھا ان کے پاس. دوسرا عار اس لیے سمجھتے تھے کہ اگر جنگ ہوئی, کوئی جنگ ہوئی, جنگ میں یہ لوگ ہار گئے تو ان کی بچیوں کو کوئی عورتوں کو اٹھا کر لے جائے گا, وہ عار سمجھتے تھے. یہ ہار کی وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ المستعان, اللہ المستعان. نمبر 2 بچوں کو جو قتل کرتے تھے وہ کس لیے قتل کرتے تھے؟ کہ مفلسی کے ڈر سے. مفلسی کے ڈر سے کہ بھئی غریبی ہوگی, بچوں کو کھلا نہیں پائیں گے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ خودکشی کرتے ہیں اور بچوں کو مار دیتے ہیں, وہ اس لیے کہ بھئی روزی روٹی نہیں ہے. یہ سب اس وجہ سے کہ ایمان کی کمی ہے. اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو جس اللہ نے پیدا کیا وہی رزق دینے والا ہے, تمہیں بھی تمہارے بچوں کو بھی. اور اسی طرح جو انسان شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی مقرر کیا اور آنے والی کا رزق بھی مقرر کر رکھا ہے اللہ نے. تو مفلسی سے کوئی نہ ڈرے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے کہ ابھی پیر پہ نہیں کھڑا ہوا, پیر پہ نہیں کھڑا ہوا, ان کو اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ نہیں ہے. کیا بھروسہ ہونا چاہیے. پیر پہ تو 9 مہینے میں کھڑ گیا تھا بچہ, 9 مہینے کا بچہ, 10 مہینے کا بچہ پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو پھر 22-24 سال کا بچہ پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا, کھڑا ہوتا ہے. بس آپ کو اطمینان نہیں ہے. بس جلدی شادی کریں, اپنے نوجوان بچوں کی شادی کریں, انشاءاللہ آنے والی اپنا رزق ساتھ میں لے کر آئے گی. جہیز کی صورت میں نہیں, نعوذ باللہ. ہاں اللہ دے گا اس کا رزق, اس کی ماں کی پیٹ میں اللہ نے اس کا رزق دیا ہے. اگر کوئی وہ نظر رکھتا ہے تو سب سے برا انسان ہے. نمبر 3 بچوں کو اپنے معبودوں کے لیے خوشی سے بھینٹ چڑھا دیتے تھے. اسی کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا. 3 چیزیں میں نے بتائی. بچیوں کو بچپن میں زندہ دفناتے تھے. نمبر 2 مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے تھے. نمبر 3 اپنے معبودوں کے لیے بھینٹ چڑھا دیتے تھے. اللہ المستعان, اللہ المستعان. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب ان کے کئی بچے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بچے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. قرآن اندازی کرے تو کس کا نام نکلا؟ والد عبداللہ کا نام نکلا. سبحان اللہ. الغرض تو بھینٹ چڑھا دیا کرتے تھے, غیر اللہ کے نام پر بھینٹ چڑھا دینا. آئیے اس کے بعد ایک اور چیز مشرکین مکہ کے اللہ نے بتائی آیت نمبر 138 میں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. کہ جانوروں کے تعلق سے انہوں نے 3 قسمیں بنائی تھی. ایک جانور وہ
یا کھیت کی پیداوار صرف وہی کھا سکتا ہے جس کو یہ لوگ اجازت دیں گے. ایک کھیت جس میں سے وہی انسان کھا سکتا ہے جس کو یہ لوگ اجازت دیں گے. کس کو اجازت دیتے یہ لوگ؟ وہی جو بتوں کی رکھوالی کرتے ہیں. پجاریوں کو اجازت تھی. اللہ المستعان. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو شیطان کی راہ پر اگر چلے تو بہت زیادہ شیطان خوش رکھتا ہے. بہت زیادہ شیطان خوش رکھتا ہے. اللہ المستعان. اللہ المستعان. اللہ مجھے اور آپ کو شر کی راہ سے محفوظ رکھے, حرام خوری سے محفوظ رکھے. شیطان کی راہ پر چلنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن جب گریں گے کچھ نہیں نظر آئے گا, جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اللہ محفوظ رکھے. تو یہ کرتے تھے کیا کہ جانوروں کو بھی, کھیتوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک قسم یہ کہ صرف وہی کھا سکتا جسے اجازت دیں گے. اجازت کس کو تھی؟ پجاریوں کو اجازت تھی. نمبر 2, وہ جانور جس کی پیٹھ پر وہ بیٹھتے نہیں تھے, آزاد چھوڑ دیتے تھے. جیسے ہم نے پڑھا تھا سائبہ, اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا, یعنی بتوں کے نام لے کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے, جیسے آج کل روڈ پر بھی ملتے ہیں آپ کو. نمبر 3, وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور کچھ جانور ایسے تھے جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے, بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے. بعض مفسرین نے کہا نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ بعض جانور ایسے تھے جس پر بیٹھ کر حج کو نہیں جاتے تھے, کیونکہ حج کو جانا ہو تو جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا ہے. تو لہذا جانور پر بیٹھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, اس کا مطلب ان جانوروں پر حج کو نہیں جاتے تھے. تو 3 قسم کے جانور. ایک جانور وہ جس کو کھانا صرف کچھ لوگوں کے لیے حلال اجازت تھی, یعنی صرف پجاریوں کو. دوسرا وہ جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیے گئے, نہ بوجھ اس پر تھا نہ اس کو کاٹ کر کھاتے تھے. نمبر 3, تیسرا وہ جس کے بارے میں کہتے کہ اس پر حج کو نہیں جائیں گے. عجیب تقسیم ہے. سارے جانور اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, سارے جانور اللہ کی دین ہیں, لہذا اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال ہے. یہ سارے فنڈے جاہلیت کے بتا کر اللہ نے کہا, سب سنایا اللہ نے, سب سنا کر کہا آؤ بتاتا ہوں میں تمہیں کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, میں بتاتا ہوں. اللہ نے کہا. اس کے بعد اللہ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا. گنتے چاہیے میرے ساتھ. اللہ نے کہا کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں اللہ نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے کہ تم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. شرک حرام قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے. جو تم کہتے ہو کہ تمہارے آبا و اجداد سے آیا ہے, یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے. اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اور آپ نے بارہا سنا ہے. نمبر 2, اللہ نے کہا, اللہ نے نمبر 2 والدین کی نافرمانی حرام قرار دی ہے. والدین اللہ کی نعمت ہے میرے پیارو, میرے پیارو, والدین اللہ کی نعمت ہیں. اور میری پیاری بہنوں, والدین اللہ کی نعمت ہیں. اگر تم شادی ہو کر چلی جاؤ تب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا مت چھوڑو. تمہارا اپنا گھر, تمہارا اپنا سسرال, تمہارا شوہر, تمہارے بچے سب اپنی جگہ پر, لیکن والدین کے تعلق سے اللہ پوچھے گا. اے میرے پیارے نوجوان, تم شادی کر لو, اپنا گھر بسا لو, اپنی بیوی, اپنے بچے اپنی جگہ پر, لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کل اللہ پوچھے گا. لہذا خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ نے بوڑھے ماں باپ دیا ہے. ان کی خدمت کرو, جنت حاصل کرو, ان کی دعائیں حاصل کرو, اور ان کے قدموں تلے جنت ہے اسے پانے کی کوشش کرو. خوش نصیب ہیں آپ, خوش نصیب ہیں آپ. اور جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں اس دنیا میں, ہر دن ان کے لیے دعائیں کرو. رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے لیے دعا کرنا, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کو جوڑا ہے. نمبر 3, اپنی اولاد کو کسی حال میں قتل نہ کرو. اللہ نے قتل حرام قرار دیا ہے. اللہ نے قتل حرام قرار دیا ہے. آج کل بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا, ایسے لگتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. قتل کیا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا, پریگننسی کے شروع میں مار دیا جاتا ہے. V2 hours 1, پہلے V2 hours 2 کہتے تھے, V2 hours 1 کہتے ہیں ابھی. یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے.
تحدید النسل یہ جائز نہیں ہے، نسبندی جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولاد زیادہ ہو تو کل قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت امت سے فخر کریں گے، کثرت امت سے فخر کریں گے۔ لہذا اولاد کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگ ابھی جب سے چلا ہے 25-30 سال سے کہ بھئی V2 اوورس 1 V2 اوورس 2 کا مسئلہ چلا ہے کہ بعض حادثات میں ویلنگ کرتے ہوئے بعض کے بچے اسپاٹ آؤٹ ہو جاتے، وہ ایک ہی تھا۔ مسلمانوں کی بات کرو، غیروں کی چھوڑے آپ۔ سبحان اللہ، اللہ سے ڈریں۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، کون سا بچہ آپ کے لیے خیر ہے آپ نہیں جانتے۔ اپنی اولاد کا قتل کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، فحش گناہوں کا ارتکاب حرام ہے، اللہ نے کہا۔ یہ سب 2 آیتوں میں جو اللہ نے ذکر کیے 10 حرام کام وہ ذکر کر رہا ہوں۔ فحش گناہوں کا ارتکاب حرام ہے، اس سے مراد مفسرین نے لکھا زنا ہے۔ زنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آج زنا انسان نگاہ سے بھی کرتا ہے، ہاتھوں سے کرتا ہے، پیروں سے کرتا ہے۔ پیر غلط جگہ پر چل کر جاتے ہیں تو زنا کر رہے ہیں، ہاتھ اگر چھوتے ہیں تو زنا کرتے ہیں، نگاہیں زنا کر رہی ہیں۔ نگاہوں کا زنا تو عام ہے، نگاہوں کا زنا عام ہے۔ موبائل پہلے تو یہ تصور نہیں تھا کہ گھر میں ٹی وی ہوگی اور اس پر غلط چیزیں دیکھی جائیں گی۔ آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسمارٹ موبائل ہے۔ بچے کو کھانا کھلانا ہو موبائل، بچے کو سلانا ہو موبائل، بچے کو پڑھانا ہو موبائل، ہر چیز کے لیے موبائل 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 موبائل۔ لت پڑ گئی بچوں کو موبائل کی، اور یہ پینڈیمک میں آن لائن پڑھائی نے اور مصیبت میں دگنا کر دیا کہ بچے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ہاتھ میں موبائل دیں گے پڑھنے کے لیے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے ہم بزرگوں کو مطلب ہم بڑوں کو موبائل کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہوتی، ہمارے موبائل میں کیا ایپ ہے ہمارے بچوں کو معلوم رہتا ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ، نالج اچھی چیز ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن خبردار آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، ورنہ الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اللہ کے پاس ذمہ دار ہے، پوچھا جائے گا، اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا اگر وہ غلط دیکھتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان سب کو برباد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا نماز بھی پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کی حرمتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ موبائلوں میں غلط دیکھنے والوں اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ رمضان ہے، کم از کم رمضان کی حرمت کا خیال رکھیں، تو لہذا فحش گناہوں کے ارتکاب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس بارے میں صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ہر موضوع لمبا ہے لیکن ایک حدیث سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6866۔ ایک مرتبہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث سنی کہ بھئی زنا حرام ہے، ایسا ہے، یہ ہے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھوں تو میں آڑی تلوار سے اسے ماروں گا۔ انسان سیدھی تلوار سے مارتا ہے، ٹھیک ہے، آڑی تلوار سے مارنے کا مطلب یہ کہ دردناکی سے ماروں گا میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت سے تعجب لگتا ہے تمہیں سعد کی غیرت سے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، مجھ سے زیادہ باغیرت ہے اللہ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے، اسی لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے اسی لیے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا زنا جیسے گناہوں سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے۔ اور 5ویں نمبر پر کسی بے گناہ کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی بے گناہ کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، جہاں کسی کا قتل کیا
اس دن نیکیاں کٹ جاتی ہیں، اس کی ساری نیکیاں کٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. کسی بے گناہ کا قتل نہ کیا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں گئے. وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، بھگاتے بھگاتے اس کو لے گئے. جب قریب پہنچ گئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. چھوڑ دینا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ ڈر کے مارے پڑھ لیا، اس کو مار دیا. جب لوٹے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ایک بات ہے کہ اس جنگ میں ایک آدمی کو میں نے مار دیا، اس نے آخری وقت میں ڈر سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اسامہ اقتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ قتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اے اسامہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے باوجود تم نے اسے مارا. بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ اسلام لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کسی بے گناہ کو قتل نہ کریں، نہ ماریں. یہ بچے جو این جی او وہ جمع کرتے ہیں، نہ جمع ہوتے ہیں بچے. اور بعض بچوں کو آپ دیکھیں گے غیرت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور مارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، مارنے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے. ایسے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں. دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جوش میں آئیں اور ہوش کھو دیں. بچوں کو بتائیں ہر چیز طاقت اور جذبے سے نہیں ہے، ہر چیز عقل مندی سے ہے، صبر سے ہے. ہر چیز عقل مندی سے ہے. فراست بھی کچھ چیز ہوتی ہے. جی ہاں، عقل مند وہی ہے جو وقت آنے پر کہے، وقت آنے پر بولے. بے وقوف وہ ہے جو وقت سے پہلے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لہذا اپنے بچوں کی حفاظت کریں. نمبر 6، یتیم کے مال کا ناجائز خرچ کرنا. اس بارے میں ہم نے سورۃ النساء میں بات کی تھی. نمبر 7، اللہ اکبر، ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے. سب سے بڑے بخیل، سب سے نکمے انسان وہ ہیں جو تجارت میں ڈنڈی مارتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، ویل للمطففین. بلکہ ایک قوم کو اللہ نے عذاب صرف ڈنڈی مارنے کی وجہ سے دیا تھا. نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا. لیتے وقت پورا لینا، دیتے وقت ڈنڈی مار کر دینا. اس کے کیا طریقے ہیں، کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ لیتے وقت پورا لینا، دیتے وقت ڈنڈی مارنا کیسے ہے؟ اس کی صورتیں کیا ہیں؟ صورتیں یہ ہیں کہ بعض مرتبہ لوگ مشین میں ہی سیٹنگ کر دیتے ہیں. جب آپ وزن کرنے لگتے ہیں 150-200 گرام، وہ ڈنڈی مار کر دیتا ہے. مشینوں میں سیٹنگ ہے. پرانا سسٹم وہ چلا گیا نور بھائی. وہ کیا نیچے پتھر رکھتے تھے نیچے پتھر رکھتے تھے. ذرا وہ اپڈیٹ ہوا تو میگنیٹ رکھتے تھے. وہ سب پرانا ہے. اب لوگ پہچانتے ہیں، بلکہ سیب ڈالنے سے پہلے نیچے دیکھتے ہیں لوگ. وہ سب پرانا ہو گیا. اب جو ہے مشین کے اندر سیٹ ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر جو پیٹرول پمپس ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. سب کو اندازہ ہے. اللہ اکبر. اس میں سب سے زیادہ گھپلا ہوتا ہے سب. اور خود میرے ایک کزن تھے جو مینیجر ابھی بھی ہیں، مسقط میں ہیں. انہوں نے ایک کمپنی صرف اس لیے چھوڑ دی، 12 انہوں نے کہا کہ یہاں گھپلا ہو رہا ہے. 12 کہا انہوں نے کہ گھپلا ہو رہا ہے، آپ اس کی اصلاح کرو، حرام خوری ہو رہی ہے. تو انہوں نے خود ان کو ہٹانے کی کوشش کی. تو انہوں نے ریزائن کر دیا کہ نہ میں حرام کھاؤں گا نہ حرام ہوتے ہوئے دیکھوں گا میں، بلکہ چھوڑ کے چلے گئے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں بھی بہت گھپلا ہوتا ہے. اگر دنیا ڈنڈی مار رہی ہے، ہر چیز میں ڈنڈی مار رہی ہے، ہر آدمی جس کے پاس لاٹھی ہے وہ بھینس لے کے جانا چاہ رہا ہے. علی کل حال، لیکن آپ بزنس کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ امانت داری ہے. ایک مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر آپ نہیں کھا سکتے، اس کی رضامندی کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. اس کی رضامندی کے بغیر آپ نے لے لیا تو شاید کل اللہ کے پاس آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو لہذا رضامندی ضروری ہے. انصاف سے کام لیجئے. 8واں یہ ہے کہ انصاف سے کام لو. نمبر 9، قول و گفتار میں انسان عدل سے کام لے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات بولنی ہو، اپنے حق کی مرچ مسالہ لگا کر ایکسٹرا بولتے نہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. جب کہو تو حق بات کہو، انصاف کی بات کہو. حد سے زیادہ مرچ مسالہ لگا کر کے نہیں بولنا. نوجوان بچوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جن کو بات بنانے کا اچھا شوق ہوتا ہے، اور اس کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں. ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں.
وہ یہ ہوتا ہے کہ کہانی قصے کریٹ کرتے ہیں، وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں. یہ ایک ناول یا انگلش یا اردو ادب پڑھنے کے لیے بہتر ہے، چیز اچھی ہے، لیکن ایسے لوگ جھوٹے بھی بڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے نا؟ جو بات کا اچھا ہوتا ہے، کہانیاں بہت بناتا ہے، دوست اس کے بہت ہوتے ہیں. روزانہ اس سے کہ کل کیا ہوا، کیا کوئی چیز، پھر وہ بناتا ہے. اعلیٰ کل حال انسان کو چاہیے کہ اپنی بات چیت میں بھی صاف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان جھوٹ چھوڑ دے تو اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ بنا کر رکھا ہے. تو لہذا جھوٹ نہ بولے انسان. میں یہاں ایک بات کی تنبیہ کروں گا، یہ جو جوکس فارورڈ ہوتے ہیں اکثر میں دیکھیں یا تو بدتمیزی رہتی ہے یا کسی کی انسلٹ رہتی ہے یا جھوٹ رہتا ہے، صاف جھوٹ رہتا ہے، لیکن لوگ اسے فارورڈ کرتے ہیں. نہیں فارورڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس جھوٹ کے آپ بھی ذمہ دار ہو جائیں گے، آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. اللہ محفوظ رکھے. نمبر 10، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا، یہ 10 باتیں بتا کر اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھی راہ ہے، یہ اسلام کی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، تم اس کی پیروی کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اطراف لکیریں کھینچی. آپ نے فرمایا یہ سیدھی راہ یہ جنت کی راہ ہے، جو اطراف راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں. ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، لہذا تم ان شیطان کے راستوں پر مت جاؤ، تم سیدھے اللہ کی راہ پر جاؤ. الغرض یہ سورت کافی عظیم ہے. اس کے بعد سورۃ الاعراف کا مختصر تعارف کل انشاءاللہ تفصیل سے سورۃ الاعراف کے بارے میں لیں گے. سب سے پہلے سورۃ الاعراف یہ مکی سورت ہے، اس میں 206 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 206 آیتیں ہیں. یہ قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے. الاعراف اس سورت کا نام اسی سورت کے آیت نمبر 46 اور 48 سے لیا گیا جس میں الاعراف کا ذکر آیا ہے. اعراف کسے کہتے ہیں؟ اعراف عرف کی جمع ہے. العرف عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بلند جگہ کو. اعراف کسے کہتے ہیں؟ ذکر کیا ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ اعراف ایک پردہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، ایک آڑ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. ابن جریر رحمہ اللہ نے سورۃ الحدید کی اس آیت سے استدلال کیا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ. اللہ جنت اور جہنمیوں کے درمیان ایک لمبی دیوار قائم کر دے گا، ایک پردہ حائل کر دے گا، یہی پردہ اعراف کہلائے گا. اعراف میں کون ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے، شیخ سعدی نے، ابن عباس، حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین اور دیگر مفسرین سے نقل کیا ہے اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں ایکول ہو جائیں گی، تو اللہ رب العزت انہیں اعراف میں رکھے گا. نہ وہ جنت میں ہیں نہ جہنم میں ہیں. جہنمیوں سے پوچھو تو کہیں گے کہ اعراف ہی جنت ہے، اعراف والوں سے پوچھو تو جنت یہ نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ اعراف میں رکھے گا، لیکن اللہ رحیم ہے، کچھ مدت کے بعد انہیں جنت میں انشاءاللہ داخل کر دے گا. تو یہ اعراف کی جگہ ہے. آئیے اس صورت میں کافی آیتیں جو مضمون ہیں حق و باطل کی جھڑپیں. سب سے پہلے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یہ کتاب ہے اللہ نے اتاری ہے، لوگوں کو سمجھائیں. آپ کی ذمہ داری صرف سمجھانا ہے، آپ پریشان نہ ہو. پھر اللہ رب العزت نے لوگوں کی 3 قسمیں سے بتائی ہیں، ایک اصحاب الجنہ، ایک اصحاب النار، ایک اصحاب الاعراف. بہت اچھے، یہ 3 چیزیں بتائیں. اس کے بعد اللہ نے سورت کی شروع میں ہی ابلیس کیسے آدم علیہ السلام کو بہکایا، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں آیا، یہاں بھی اللہ نے تفصیل سے اس کو بتایا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعراف والوں کی باتیں، یہ جنت والوں کی باتیں، یہ جہنمیوں کی باتیں جو وہاں ہوں گی کل قیامت دن، اس کا ایک منظر اللہ نے یہاں بھی پیش کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے کئی انبیاء کے قصے ذکر کیے اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جادوگروں کا قصہ اس میں ذکر کیا. آخری صورت میں اللہ نے توحید کے ساتھ خاتمہ کیا ہے. 2 آیتیں اس صورت سے میں صرف مختصر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے اولاد، جب تم مسجد آؤ تو زیب و زینت اختیار کرو. مردوں کے لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد.
یعنی اچھے کپڑے پہن کر آؤ. شان نزول میں صحیح مسلم کی کتاب التفسیر کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3028 سعید بن جبیر رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب طواف کرنا ہوتا تو کپڑے نہیں ہوتے تھے، یا تو ننگا طواف کرتے یا پھر وہاں طواف کے کپڑے کے نام پہ لوگوں کو کرائے پہ ملتے تھے کپڑے، اس کو تطواف بولتے. کیا بولتے؟ تطواف. عورتیں جا کر وہاں مانگتی تھیں کوئی مجھے عاریتن تطواف دے گا کیا، تطواف دے گا. وہ کپڑے لے کر کے باندھ کر کے عورتیں طواف کرتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا دین بڑا باعزت دین ہے، کعبۃ اللہ بڑی باعزت جگہ ہے، لہذا جب کوئی آئے تو احرام پہن کر آئے. اور احرام اللہ اکبر سادہ سیدھا لباس ہے، 2 کپڑے ہو بہو جیسا ہم کفن پہنتے ہیں، پہنتے نہیں ہیں، پہنایا جاتا ہے. جی ہاں، احرام ہم پہنتے ہیں لیکن کفن پہنایا جاتا ہے. اللہ اس وقت رحم فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ کوئی کعبۃ اللہ ننگا آئے. تو اس کے بعد سے یہ ہو گیا کہ ہر کوئی احرام پہن کر کے کعبۃ اللہ کی طرف آئے گا. لیکن یہ حکم عام ہے، یہ حکم عام ہے کہ جب بھی آپ کوئی مسجد کو جاؤ مردوں کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہن کر آئیں. دیکھو بیٹا، کٹنگ ایسی کرانا حرام ہے. میں دلیل دیتا ہوں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا. قضا یہ ہے کہ انسان کچھ بال مونڈ لے کچھ بال چھوڑ دے. رہی بات یہ کٹنگ آئی کہاں سے، یہ یہودیوں سے آئی ہے. انسان جب کسی کو چاہنے لگتا ہے تو اسے فالو کرتا ہے. کسی فٹ بالر کو دیکھتا ہے وہ یوں کر رہا ہے تو اسے فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے. کسی کرکٹر کو دیکھ رہا ہے یوں کر رہا ہے تو اس کو فالو کرتا ہے. کسی کو دیکھ رہا ہے یوں کر رہا ہے تو فالو کرتا ہے نا. یہ سب ایکشن کیوں؟ کہ اسے فالو کر رہا ہے وہ. آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لہذا آپ کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت آئے کہ ان کی بتائی ہوئی چیز آپ کو ہو پسند ہو، ان سے منع کی ہوئی چیز آپ کو ناپسند ہو. تو لہذا یہ کٹنگ اور یہ ٹی شرٹس، یہ پھٹے ہوئے کپڑے، اور خاص کر مسجد کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں تو بعض نوجوان بچے وہ پینٹاں ویسے پہن لے کے آتی، رکوع میں گئے تو ان کی چڈی کا برانڈ دکھتا ہے. ہنس رہے ہیں جو ہنس رہے نا ادھر جیسے پہنتے. اللہ سے ڈرو، ایسے کپڑے مسجد کے لیے زیب نہیں دیتے. آپ مسجد کو آؤ تو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کے آؤ. میں دیکھیں پینٹ شرٹ سے منع نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہننا چاہیے، بس ڈھیلا ڈھالا ہو، ساتر ہو، اور اس میں کوئی نقش و نگار نہ بنا ہو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب بھی میں کہتا ہوں کرنول میں الحمدللہ بہت حد تک ہمارے نوجوان بچوں کے کپڑے صاف ہیں ان کے کپڑے. ورنہ جہاں میں جاتا ہوں بعض جگہ شرم آتی ہے مسجد میں ان مسئلوں میں کبھی بولتے ہوئے میری نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ میں کس کو دیکھوں، شرم آ جاتی ہے مجھے. کہ خاص کر ایسے ٹی شرٹس یا ایسے کپڑے جو بے حیائی کی عکاسی کرتے ہوں، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے. پلیز ایسے کپڑے نہ پہنے. ایسے وقت چلا جائے گا لیکن چیز یاد رہ جائے گی، گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ. ینگسٹرس مائنڈ نہیں کرنا میری باتوں کا، ٹھیک ہے. جو لینے کی ہے لے لو، لیکن غلط بولتا ہوں بول کے برا مت مانو. طریقہ غلط ہے بولنے کا لیکن بات سچی ہے، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ ہمارے ان نوجوان بچوں کی حفاظت فرمائے. تو لہذا مسجد کو آتے ہوئے کپڑوں کا خیال کرنا چاہیے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کپڑوں کا خیال کریں، یعنی خوشبو نہ لگائیں. جو بھی ہو ساتر ہو لباس، ڈھیلا ڈھالا برقع ہو. برقعوں کے تعلق سے بھی ہم بات کریں. یہی ہوتا ہے کہ ٹائٹ برقعے پہنتی ہیں، غلط ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ مسجد کو آئیں ڈھیلا ڈھالا برقع پہنیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات حشمت کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے دیوار سے لگ کر چلتی تھی، کاٹے ان کے کپڑوں کو لگ کر کے کھینچتے تھے. سبحان اللہ، اتنی حشمت سے وہ چلا کرتی تھی نماز کو آتی تھی. تو لہذا مسجد کو جب آؤ تو کپڑے اچھے رکھنا چاہیے.
خیال رکھیں گے انشاءاللہ آئندہ سے. مسجدوں کو آئیں تو اچھے کپڑے پہن کر آئیں. علی کل حال اس میں کافی مسائل ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کتاب اللہ پڑھنے والا سمجھنے والا بنائے, کتاب اللہ پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے ان بزرگوں کی حفاظت فرمائے, ان ننھے بچوں کی بھی, نونہالوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے, ہماری عورتوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے, سب کے اخلاق کی اللہ حفاظت فرمائے. ہم سب کو دین کا پابند بنائے, ہم سب کو اسلام کا پابند بنائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے, ان کو فالو کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں تو انہیں صحت عطا فرما. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اے اللہ جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمین. اللہ جو ہم میں پریشان ہیں ان کی مشکلوں کو تو دور فرما. اے اللہ جو تجارتوں میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانی فرما. آمین یا رب العالمین. جو قرض دار ہیں اے اللہ تو ان کے قرضوں کو آسانی سے دور کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.